ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کریں, بڑی تو گستاخی کرتی ہے, جب میں گھر جاتا ہوں وہ آپ کے خلاف بولتی ہے, مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میں کیا کروں؟ میرے آقا نے کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے اور فرما اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا, خیر ہے؟ کہا میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں کہ محمد کی دعا پہلے گھر میں پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گھر کے قریب پہنچا اور میں دروازہ کھولنے لگا تو ماں نے کہا ٹھہر جاؤ میں غسل کر رہی ہوں. تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ غسل جو اس وقت کر رہی ہے یہ محمد کی دعا پہنچ چکی ہے. اور میں جو ہی میری والدہ باہر نکلی کہنے لگی جلدی مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو, میں حضور کے غلام بننا چاہتی ہوں, میرے آقا کے معجزات کوئی ایک معجزہ ہے. ابو ہریرہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات یاد ہی نہیں, سارا دن بیچارے بیٹھے رہتے تھے لیکن ذہن کام نہیں کرتا تھا, وہ باتیں بھول جاتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا. چادر بچھا. ابو ہریرہ نے چادر بچھائی. صحابہ فرماتے ہیں اور ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنا چلو بھرتے ہیں, میری چادر میں یوں ڈالتے ہیں, پھر چلو بھرتے ہیں, پھر چادر میں ڈالتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی, تیسری مرتبہ کر کے ڈالا اور کہا ابو ہریرہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب کائنات کی قسم ہے وہ چادر جو مصطفیٰ نے ہاتھ لگا دیا تھا نا, اور وہ جو خزانے رب سے لے کر اس میں ڈال رہے تھے, پھر مرتے دم تک اس کے بعد جو بھی بات حضور نے فرمائی ہے وہ مجھ سے پوچھو, مجھے تاریخ بھی یاد ہے, وقت بھی یاد ہے, اور کون کون لوگ بیٹھے تھے وہ بھی مجھے یاد ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر زیادہ روایات ملتی ہیں, وہ اس لیے ملتی ہیں وہ حضور کی دعا تھی. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے بیچارے. ایک دن جا رہے ہیں حضور کے پاس سے, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تھیلے میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ نا تھوڑی سی کھجوریں میں نے رکھی ہیں, اور تو کھانے کو کچھ چیز ملتی نہیں, بس کھجوریں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو نا ادھر کپڑے میں ڈال دو. ڈالیے. اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرے, ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر کچھ اس پہ پھونک ماری, اور پھونک مارنے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ اس کو تھیلے میں ڈال لو, تمہیں ضرورت پڑے, تیرے مہمان آ جائیں چاہے ہزاروں کی تعداد میں آئے, سارے کو اونڈیلنا نہیں, بس کھلاتے جانا اور اللہ کے خزانے میں سے تجھے رزق ملتا رہے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے وہ جو 21 دانے کل کھجوروں کے تھے میں روزانہ خود بھی کھاتا تھا, صحابہ کو بھی کھلاتا تھا, مہمان بھی آتے تھے ان کو بھی کھلاتا تھا. کتنا عرصہ کھلاتا رہا, کہنے لگے حضور کا جتنے بقایا زندگی تھی اس میں بھی کھلایا, ابو بکر کا دورہ اس میں بھی کھلایا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دورہ تو بھی کھلاتا رہا. حضرت عثمان کا جب حادثہ شہادت کا ہوا اس پریشانی میں وہ کہیں تھیلا آگے پیچھے ہو گیا. میرا ایمان تھا اگر وہ قیامت تک میری نسلوں میں بھی رہتا تو حضور کا وہ جو دیا ہوا رزق تھا وہ ختم نہ ہوتا.